بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے نظم حمد کے پہلے 2 بند کی تشریح کی تھی، اب ہم اس کا تیسرا بند پڑھتے ہیں۔ جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سناٹا مکمل خاموشی، سخت آندھیوں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، پیڑوں کو درختوں کو، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، خوف ڈر اصلا ہرگز، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں سناٹا، جھونکا، ہوا اور اصلا قافیے ہیں۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، یعنی طوفان چل رہے ہوں، طوفانوں کی وجہ سے خوف طاری ہو جائے، طوفانوں کی وجہ سے انسان خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ طوفان جب چلتا ہے تو بڑے بڑے انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سخت آندھیوں کا چلے جھونکا، سخت آندھیاں چل رہی ہوں، ان کا خوف و ڈر بھی موجود ہو، جو لوگوں کو لگا ہوا ہو، تو کہتا ہے مجھ پر یہ اثر نہیں کرتا، کہتا ہے کہ طوفانوں کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے، آندھیوں کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا۔ لیکن اتنا بڑا طوفان ہو، اتنی بڑی آندھی ہو جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے، لیکن اس کے باوجود میرا دل ان باتوں سے خوف کھانے والا نہیں، ان چیزوں سے میں نہیں ڈرتا، کیونکہ میرا دل صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر سے ڈرتا ہے۔ جب کوئی شخص خدا سے ڈرتا ہے تو پھر اسے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بند نمبر 4، ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، شب کو، رات کو، انگارے جلتے ہوئے بڑے کوئلے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، خوف کے مارے، ڈر کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں تارے، انگارے، بیچارے اور مارے قافیے ہیں۔ اس بند میں بھی شاعر نے کچھ چیزیں گنوائی ہیں جو انسان کے دل میں خوف پیدا کر دیتی ہیں، جیسے کبھی آپ آسمان پر رات کے وقت دیکھتے ہیں تو سیارے یا ستارے اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، اور وہ انگارے بعض اوقات اتنی شدت سے آپس میں ٹکراتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آسمان سے انگاروں کی صورت میں، آگ کے شعلوں کی صورت میں نیچے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر لوگ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی قیاسرائیاں شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جانے والا ہے۔ لیکن یہ نظام قدرت ہے، اس نے جاری و ساری رہنا ہے۔ اگر آسمان کی چیزیں اپنی حرکت میں ہیں اور معمول کے مطابق وہ چل رہی ہیں، اور کسی جگہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو یہ قدرتی عمل ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمارا اختیار اگر ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم صرف اس کی بندگی کریں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور ان چیزوں سے خوف نہ کھائیں، چونکہ ہم سے اگر کسی نے حساب کتاب لینا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس قسم کی صورتحال سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بند نمبر 5، میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کھنڈر
ٹوٹا ہوا مکان، سنسان بے عباد، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان۔ مرگٹ وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، قبرستان وہ جگہ جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان۔ اس مصرعے میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، اوسان خطا ہونا۔ اس کا معنی ہے حواس بجا نہ رہنا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں میدان، سنسان، قبرستان اور اوسان ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ اس پوری نظم میں شاعر نے ہم پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کامل یقین و بھروسہ رکھیں، کیونکہ آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، جلوت میں ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے تو وہی زندگی اور موت کا خالق ہے، تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر نے پہلے کچھ خوف طاری کرنے والے، ڈرنے والے مقامات گنوائے تھے، اب پھر مزید وہ گنوا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رستے میں ہو اگر میدانی علاقہ جات، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں فصلیں اچھی ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، آبادی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے اگر میدان بھی ہوں، باغات بھی ہوں اور ہریالی ہو اور آباد کاریاں ہوں تو میں نہیں ڈرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، یہ اجڑے ہوئے مقامات ہیں جہاں پر قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ علاقہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا پھر اس طرف کوئی جاتا ہی نہیں۔ وہ بہت پرانے یا قدیم علاقے ہوتے ہیں جہاں وہ وسائل نہیں ہوتے پانی کے یا دیگر لوگوں کے وہاں رہنے کے، وہ ایک سنسان اور ویران جگہ ہوتی ہے۔ تو لازمی بات ہے ایسی جگہیں ہمیں ڈرا دیتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ پرانا کوئی کھنڈر سنسان یا اجڑا ہوا مقام بھی آ جائے تو وہاں بھی میں نہیں ڈرتا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان۔ مرگٹ وہ جگہ ہے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور قبرستان میں ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جہاں انسانوں کو جلایا یا دفنایا جاتا ہے وہ تو بہت ڈراؤنے اور خوفناک مقامات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا مشاہدہ ہوا ہو کہیں قبرستان میں جانے کا، تو قبروں سے کوئی صدا تک نہیں آتی، وہاں پتہ نہیں کتنے نامور اور حسین چہرے تھے جن کو ہم نے منو مٹی کے نیچے دفنا دیا۔ وہ بھی ڈرا دینے والی جگہ ہیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں قبرستان میں جاتا ہوں یا مرگٹ میں جاتا ہوں، وہاں بھی نہ خطا ہوں میرے اوسان۔ اوسان خطا ہونا محاورہ ہے، یعنی بہت زیادہ ڈر جانا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ بات ایک ہی ہے جو آخر پر وہ دہرا رہا ہے کہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ ایسا خدا ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہمارے دلوں میں بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو بیٹا وہ کہتا ہے وہاں پر بھی میرے اوسان خطا نہیں ہوتے، یعنی وہاں پر بھی میں ڈرتا نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ہونا بتاتا ہے۔ بند نمبر 6۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا۔ بیاباں جنگل، دور تہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا۔ قوی مضبوط،
کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں گزر، سفر، گھر اور جگر ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ یہ آخری بند ہے۔ بیاباں جنگل کو کہتے ہیں، ویرانی کو کہتے ہیں۔ اس بند میں شاعر اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں، اگر میرا گزر جنگل سے ہو یا میں سمندر پہ سفر کر رہا ہوں، وہاں بھی میں نہیں ڈرتا۔ ظاہر ہے جنگل میں چیر پھاڑ دینے والے جانور، درندے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں ڈر لگتا ہے۔ سمندر میں بھی ایک تو سمندر کا شور ہوتا ہے، پھر باقی خوفناک چیزوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے وہاں بھی میں نہیں ڈرتا۔ ہاں، سفر کے دوران میں گھر کو بہت دور چھوڑ جاؤں، میں تنہائی کے عالم میں سفر کرتے کرتے اگر بہت دور نکل جاؤں تو کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی میرا جگر قوی رہتا ہے۔ جگر بیٹا حوصلے کی علامت ہے، آپ کو طاقت بخشتا ہے، بہادری پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، بڑے جگرے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل اور یقین کرتے ہیں وہ یقیناً کامیاب و کامران انسان ہیں، وہی مومن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین و توکل کریں۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔